بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبت، یہ فتویٰ معمولی نہیں. پیغمبر آیا، جس نے پیغمبر کی بات مانی ہدایت والا، اور پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ جتنے تھے سب کے سب پکے کافر تھے. ان کانوا من قبل لفی، یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ سب پہ یہ پیغمبر عادی آیا، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا. اب لما اصابتکم مصیبت، یہ زجر برائے منافقین ہے. آیا جب پہنچی تم کو مصیبت احد میں، قد اصبتم، تحقیق پہنچ چکی ہے یا پہنچا چکے ہو اس کے مثل بدر میں. کل تم انا ھذا، تم نے کہا یہ کل تم ہے بطور اعتراض کے، تم نے اعتراض کیا کہ یہ شکست کہاں سے آ گئی. قل ھو من عند انفسکم، فرما دیجئے وہ تمہارے سبب کی وجہ سے ہے، سبب ظاہری تم ہی ہو. ان اللہ، تم 300 پیچھے بھاگ گئے تھے، اب باتیں کرتے ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور وہ جو پہنچی تم کو جس دن ملی دو جماعتیں، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے، مؤثر حقیقی اللہ ہے، اور حکمت ثابت تاکہ جانے مومنین، اور جانے یعنی جانے ظاہر کرے مومنین کو اور ظاہر کرے منافقین کو. وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، آؤ تعالو قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ ان کو کہا جاتا ہے منافقین کو، آؤ اب آؤ تم اور لڑو اللہ کی راہ میں. اب ادفعوا، یا کم از کم دفاع کرو، دفیہ بن جاؤ، لڑو. لیکن لڑتے اگر نہیں تو تم ہمارے ساتھ چلو، چلو دشمن پہ روب تو ہوگا نا. وہ کہیں گے بھئی بہت سارے یہ کٹے ہیں تو یہ دفاع ہو جائے گا، چلو. تو قالو، کہتے ہیں، لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو کسی قانون کی لڑائی سمجھتے. قتالن کا معنی ہے کسی ضابطے اور قانون کی لڑائی سمجھتے تو ہم اتباع کرتے تمہاری. ہم للکفر، یعنی یہ کوئی لڑائی کا دستور نہیں کہ اپنے آپ کو مروانا ہے. ہم للکفر یومئذ، اور وہ کافر اس دن کفر کی طرف، اقرب منہم للایمان، زیادہ قریب تھے. یہاں ایک لفظ نکالنا ہوگا ظاہراً، اگر نہیں نکالو گے معنی نہیں بنے گا. اور وہ کفر کے قریب تھے، باطناً تو پہلے بھی کافر تھے، لیکن اس دن جب قتال کی طرف بلایا جائے تو ظاہراً اقرب الی الکفر ہوتے ہیں ایمان کی نسبت. یقولون، کہتے ہیں، یہ رد ہے لو نعلم قتالن کا. اوپر کہتے کسی قانونی لڑائی ہوتی ہم آتے، اللہ نے اس کا رد کیا کہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ چیز جو نہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ پاک جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا، وہ جو کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اور جو بیٹھے رہے، قعدوا لو قالوا لاخوانہم وقعدوا، جو کہا انہوں نے اپنے بھائیوں سے اور بیٹھے رہے اگر اطاعت کرتے ہماری نہ مارے جاتے. کہا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، یہ چونکہ اوس خزرج وہ اپنے قومی بھائی تھے، اس لیے انہوں نے کہا او ہو یہ کبھی نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، کیا ہماری بات مانتے نہ مارے جاتے. قول فرما دیجئے دفع کرو ان انفسکم الموتا، اپنے آپ سے موت کو اگر ہو تم سچے. بلا تحسبن الذین، ہاں فدرؤ، دفع کر سکتے ہو تو کرو، موت کو بچاؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے منافق مر گئے، 70 کے قریب منافق مرے، جس طرح فارمی مرغوں پہ مری جاتی ہے، کوئی ادھر گرا ہے، کوئی ادھر گرا ہے، کوئی ادھر گرا ہے، کوئی ادھر. یہ بار بار کہہ رہے تھے ہماری بات مانتے تو شکست نہ ہوتی، نہ مرتے فلاں. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دور کرو نا اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. باقی جو تم بار بار کہہ رہے ہو ماں کو تیلو، ماں کو تیلو، لو اتاہو نہ ماں کو تیلو، وہ مر گئے. اور انہوں نے بڑا پراپاگنڈا کیا، منافقین نے بیٹھ کے نا اس کو سمجھنے کے لیے، یہی سیاسی جو سیاست کرتی بیٹھ کے، او بیچارے انہوں نے، ہاں ابھی
جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفے 10 ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ ہاں، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کیا کیسے شعر پڑھتے ہو؟ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفے 10 ساقی چھلک پڑا، ہاں، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ تو بڑا پراپا گنڈا، یہ بیچارے چلے گئے، انہوں نے شادیاں بھی کرنی تھی، انہوں نے جوانی بھی کے مزے بھی دیکھنے تھے، اور یہ بیچارے انہوں نے اللہ کی مرضی، اور اللہ نے فرمایا بے ایمانو، وہ ان کی لذتیں ختم نہیں ہوئی، اب تو وہ لذتوں میں پہنچی۔ تم کہتے مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، یہ ہوا تھے وہ، اور دنیا کی کون سی لذتیں ہیں؟ لذتیں تو اب ان کو ملی ہیں، اور اب وہ اصل عیش و عشرت میں پہنچے ہیں۔ تم نے کیا سمجھائے؟ لا تحسبنا، لا تحسبنا، ہرگز خیال نہ کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن، مردہ، عام مردوں کی طرح، بل احیاء، سمجھا چکا ہوں تنوین، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، ممتاز حیات کے ساتھ۔ پتہ ہے آپ کو ممتاز حیات کہاں سے ہے؟ تنوین، تنویع، نوع من الحیات، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں، وہاں پر نعمت اول، فرحینا بما آتاہم اللہ، رزق مانوی، فرحینا، وہ خوش ہیں ساتھ ان نعمتوں کے کہ دیا ان کو اللہ نے، من فضل ہی، تم کہتے ہو جوانیاں گئی اور لذتیں گئیں اور مزے گئے، اللہ فرماتے ہیں ابھی تو وہ مزوں میں پہنچے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین، اور خوش ہیں بالذین، ان سے جو ابھی تک ان سے ملے نہیں بوجہ زندہ ہونے کے، یعنی ابھی تک وہ جو پچھلے مجاہدین ہیں ان کے بارے میں خوش ہیں جو ابھی وہ پیچھے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بھی شہید ہو کے ہمارے پاس آئیں گے۔ اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہیں کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں بنعمت من اللہ، ساتھ انعامات اللہ تعالیٰ کے، وفضل، اور فضل کے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین، اجر مومنین کا۔ الذین، شہید کی زندگی، ایک تو بحث آ رہی ہے انشاءاللہ مفصل، اس کو میں جان نہیں چڑھتا، جو ما بین نزاع آج کل کی بات ہے، کراچی کے ایک مولوی نے بھی وہاں پر بیان کیا، انشاءاللہ اس کی بھی میں خبر لوں گا، اس نے بھی 1.5 گھنٹہ تلبیس کی ہے، خیر وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ تو ایک مستقل بحث آ رہی ہے، اس کو میں نہیں چھیڑ رہا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ شہید کو اللہ رب العزت نے کئی اعزاز سے نوازے، کئی اعزازات شہید کے، اور اس کو علماء نے حیات شہداء سے تعبیر کیا۔ اصل حیات وہی ہے جو 40 احادیث اور قرآن نے بیان کی، حیات برزخیہ، اس کی حقیقت انشاءاللہ آنے والی ہے، اس میں اب انتظار کی گھڑیاں تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو اس میں ہمارے 4 مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ حیات ممات کا پورا مسئلہ الگ ہے، حیات النبی کا الگ ہے، حیات شہداء کا الگ ہے، اور سماع الموتیٰ کا الگ ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، گڑبڑ نہ ہوں، تو وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ حیات شہداء، اعزازات جو شہید کے ہیں ان میں ایک اعزاز اللہ نے یہ رکھا کہ کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر میت اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یختم، مہر کر دیے جاتے ہیں، سوائے شہید کے۔ شہید جو ہے
اس بات کو سمجھو، ایک آدمی ہے وہ مثلا دن میں 100 رکعت پڑھتا ہے اور 1000 روپیہ صدقہ دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، رات کو 100 رکھتے پڑھتا ہے، اب ہو گیا شہید، شہید ہونے سے اسی حساب سے قیامت تک اس کی ہر روز کی 100 رکعت لکھی جائے گی، 1000 روپیہ لکھا جائے گا، اور جو وہ ذکر اذکار تلاوت وغیرہ کرتا رہا قیامت تک اس کے اکاؤنٹ میں اسی طرح ثواب رہ جاتا رہے گا۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کل میت یختم علی عملہ الا الشہید، کہ شہید ہونے جو عمل کرتا تھا، جو نیکیاں زندگی میں کرتا تھا، اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، امتحان سے چلا گیا، نیکیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن اسی حساب سے اس کے نیکیوں کا ثواب جاری رہے گا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح نمبر 2، شہید فتنہ قبر سے محفوظ ہوتا ہے، قبر کے سوال جواب سے بالکل محفوظ، کل احیا، جس طرح زندوں سے قبر کا سوال و جواب نہیں، اسی طرح شہید سے بھی قبر کا سوال و جواب نہیں، فتنہ قبر نہیں، کل احیا، یہ بھی ایک معنی ہے حیات الشہداء کا، اور پہلا وہ بھی ایک معنی ہے حیات الشہداء کا کہ جیسے اب زندہ رہا نہیں دنیا میں، لیکن جو زندگی میں عمل کیا کرتا تھا کل احیا اس کا ثواب جاری ہے، اسی طرح جیسے آدمی ریٹائر ہو جائے، پینشن پہ چلا جائے تو اس کا ثواب پیچھے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پورا ثواب جاری ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسرا کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی، اور چوتھا احوال القیامہ، یا قیامت کے احوال اور امتحانات سے، آخرت کے تمام امتحانات سے اس کو وہ ببارکت السجوب، وہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے سینہ تان کے وہ اپنی جان دیتا ہے، تو اس کے عوض میں اللہ قیامت کی گھبراہٹیں، پریشانیاں یہ اس کی دور کر دیتے ہیں اور یہ اس کا عوض بن جاتا ہے۔ تو اسی کی ایک وجہ یہ ہے کہ فتنہ قبر سے بھی وہ محفوظ اور آخرت کے سب امتحانوں سے محفوظ، اور چوتھا یہ کہ قیامت کے دن شہید آئے گا اللہ کے دربار میں تو اس کے وجود پہ خون ہوگا، لیکن لونہ لون الدم وریہ ریح المسک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رنگ تو خون والا ہوگا بطور شہادت کے، لیکن اس خون کی اتنی مہک ہوگی کہ کستوری کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 6 شہید کو یہ اللہ اعزاز دے گا شفاعت کا، اور شہید کا یہ اعزاز ہے حق کے شفاعت والا کہ 70 افراد اپنے خاندان کے جن پہ اعمال گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی لیکن ہوں گے مومن، اللہ شہید کو اذن دیں گے اس 70 آدمی کے متعلق شہید قیامت کے دن اپنے رشتہ دار دوست جن کو چاہے گا اپنے ساتھ انگلی کے ساتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ 7واں انعام یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر ان کو خاص طور پہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ معمولی مردے نہیں، خاص حیات کے ساتھ زندہ ہیں، ان کی ممتاز حیات ہے، ان کو خاص رزق بھی خاص ملتا ہے، حیات بھی خاص ہے۔ تو یہ 7ویں نمبر پر ان کا سپیشل اس عنوان پہ ذکر کرنا یہ بھی شہیدوں کا وہ اعزاز ہے کہ یہ خاص جزئی فضیلت لا تقولوا لا تحسبن والی یہ جزئی فضیلت انبیاء کو بھی نہیں ملی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کون سا میں نے لفظ بولا؟
یہ جزئی فضیلت، یہ جزوی اعزاز کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ کے ہاں جزا من جنس عمل ہوا کرتی ہے، تو اس لیے ان کا عمل ایسا تھا کہ انہوں نے گردنیں کٹائیں، اللہ نے اس کے مناسب ان کو اعزاز عطا فرمایا، اور یہ ان کا خاص جزئی اکرام ہے شہداء کا جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ 7۔ چلو اب نماز پڑھ لو پھر دیکھتے ہیں۔